ابو سفیان احد کی جنگ جیتنے کے بعد اطمینان میں آ گیا تھا کہ اب ہم مدینہ والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے 10,000 کا لشکر تیار کیا مدینہ پہ حملے کرنے کے لیے۔ اگر مدینہ میں موجود مسلمانوں کی کل تعداد، بچے، بوڑھے، جوان سب ملا دیں تب بھی 10,000 نہیں بنتے تھے، مگر اس نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر اصل میں مختلف گروہوں کا مجموعہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ابو سفیان نے ان تمام کو اکٹھا ملا کے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے بہت سے مشورے دیے، مگر ایک صحابہ کرام نے، جن کا نام حضرت سلمان فارسی تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ 3 سائڈوں سے پہاڑوں سے کور ہے، بس ہمیں شمالی جانب سے کفار کو آنے سے روکنا ہوگا، اس لیے ہم وہاں پہ ایک بہت بڑی خندق بنا لیتے ہیں تاکہ کفار مدینہ میں داخل نہ ہو پائیں۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے خندق بنانا شروع کر دی۔ خندق کی لمبائی 6 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کا مطلب اگر آپ 1 گھنٹہ تیز قدموں سے چلیں تو آئی تھنک 6 کلومیٹر ہو جائیں گے۔ خندق بنانے میں ایک پتھر ایسا آیا جو لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے پتھر پہ مارا اور کہا شام میرا ہے۔ ایک بار پھر ہتھوڑا پتھر پہ مارا اور کہا ایران بھی میرا ہے۔ تیسری دفعہ ہتھوڑا پتھر پہ مارا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور کہا کہ یمن کے خزانوں کی چابیاں مجھے مل چکی ہیں۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ یمن، شام، ایران، اتنی بڑی ریاستیں ہمیں کیسے مل سکتی ہیں، مگر آج ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی بڑی بڑی تمام ریاستیں فتح کر لیں۔ کفار کا 10,000 کا لشکر جب سامنے پہنچا تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام بالکل ان کے سامنے پر اعتماد سے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو صحابہ ان کو تیر سے مار ڈالتے۔ کئی دنوں تک یہی معاملہ چلتا رہ گیا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہیں۔ کفار کے ایک گروہ نے بہت مشکل سے خندق پار کر لی، مگر جب وہ مدینہ میں پہنچے تو وہاں پہ موجود صحابہ کرام نے اس کے سردار کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہی بھی بھاگ گئے۔ بہت دنوں تک مدینہ کے سامنے کھڑے رہ کر کفاروں کے حوصلے پسپا ہو چکے تھے، اور اسی ٹائم ابو سفیان نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر ہم مدینہ میں موجود یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں تو ہم پھر یہ جنگ جیت سکتے ہیں، کیونکہ مدینہ والے جب یہودیوں سے لڑائی کریں گے تو ہم خندق پار کر کر مدینہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہودیوں نے بھی یہ حامی بھر لی اور مسلمانوں سے کیے ہوئے تمام معاہدے ختم کر دیے۔ اب مسلمانوں کے ایک نہیں بلکہ 2 دشمن ہو چکے تھے، ایک ابو سفیان اور دوسرا یہودی۔ مسلمان ان دونوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایک مشورہ کیا کہ اگر ہم مدینہ میں اگنے والی خوراک کا 1/4 حصہ مکہ والوں کو دے دیں تو شاید وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ایسا مت کیجیے۔ اور اب مسلمانوں کی ہمت بالکل پسپا ہو چکی تھی۔ ایٹ دا ٹائم کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ یہودیوں کے لشکر میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے اس مشکل وقت میں جو مدد کر سکتے ہو تم کر لو۔ تو وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور یہودیوں کو کہنے لگا مکہ والوں سے بڑا کوئی غدار نہیں، اگر وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر پھر بھی تم ان سے یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہو، تم ان سے یہ معاہدہ کر لو کہ یہ ذمہ داری کے طور پہ کچھ سپاہی تمہیں دے دیں، اور یہودی بھی اس کی بات کو مان گئے۔
اور وہ شخص سیدھا ابو سفیان کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ یہودیوں سے بڑا غدار کوئی نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک قاصد یہودیوں کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ تم حملہ کر لو۔ یہودیوں نے کہا کہ تم ہمیں کچھ سپاہی دے دو پھر ہم حملہ کر دیں گے، مگر ابو سفیان نے اس بات کا انکار کر دیا اور مکہ والوں اور یہودیوں کے درمیان کیا گیا معاہدہ ختم ہو گیا، اور اب مسلمان بھی اپنی اسی پوزیشن پہ آ گئے تھے، کیونکہ اب مسلمانوں کے دو نہیں بلکہ ایک دشمن رہ گیا تھا۔ کئی مہینوں تک صحرا میں کھڑ کے مکہ والوں کا حوصلہ بالکل پسپا ہو گیا تھا، اور ایٹ دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آئی۔ وہاں پہ ایک ریتیلا طوفان آیا جو مکہ والوں کے خیمے، بستر، کھانے پینے کی اشیاء اور جنگی ساز و سامان سب اپنے ساتھ اڑا کے لے گیا، اور یوں مکہ والے بھاگ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے فوراً یہودیوں کی طرف رخ کیا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہر جرم کی سزا یہودیوں کو ان کے قانون کے مطابق ملے گی اور مسلمانوں کے قانون کے مطابق ملے گی، اور یہودیوں کے قانون میں یہ صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے، اور ان کے قانون کے مطابق تمام یہودیوں کو مار دیا گیا۔ اور یوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پاور پوری دنیا میں پھیل گئی کہ مسلمانوں نے ایٹ اے ٹائم مکہ والوں سے اور یہودیوں سے دونوں سے جنگ کی اور دونوں جنگ جیت گئے، اور یوں پورے عرب میں مسلمانوں کا بول بالا ہونے لگا اور بہت سے دوسرے مذہب کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی اور ویڈیو کے لیے سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزیب خان ورلڈ۔ اوکے، اللہ حافظ۔